اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبد المطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ ان کا اصل نام شیبہ تھا۔ ان کو عبد المطلب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کو ان کے چچا مطلب نے پالا تھا، کیونکہ ان کے والد ہاشم کی وفات ان کی پیدائش سے کچھ ماہ پیشتر ہو گئی۔ حضرت عبد المطلب دین ابراہیمی پر قائم تھے اور ایسی کوئی ایک روایت بھی نہیں ملتی کہ انہوں نے کبھی بت پرستی کی ہو۔ حضرت عبد المطلب 497 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام ہاشم بن عبد مناف تھا اور والدہ کا نام سلمہ بنت عمرو تھا۔ ان کی والدہ کا تعلق یثرب سے تھا جس کا بعد میں مدینہ المنورہ نام ہوا۔ ان کے والد کا انتقال ان کی پیدائش سے چند ماہ پہلے فلسطین کے علاقے غزہ میں ہوا، جہاں وہ تجارت کے سلسلہ میں گئے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ان کی والدہ ان کو یثرب لے گئیں، جہاں وہ 8 سال کی عمر تک رہے۔ جب وہ 8 سال کے ہوئے تو ان کے چچا مطلب ان کو واپس مکہ لے آئے۔ چچا مطلب کی وفات کے بعد سردار اور مکہ کے زائرین کی خدمت حضرت عبد المطلب کے کندھوں پر آ گئی۔ حضرت عبد المطلب نے 6 شادیاں کی، جن سے 12 بیٹے اور 6 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ آپ کی پہلی شادی صفیہ بنت جندیب سے ہوئی، جس سے آپ کی پہلی اولاد یعنی حارث پیدا ہوئے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے چاچا تھے۔ معزز ناظرین، یہاں آپ کو ہم یہ بتاتے چلیں کہ باپ کے بھائی کو چچا کہا جاتا ہے، چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہو یا بڑا، چاہے ان کی ماں ایک ہو یا نہ ہو۔ اس شادی سے حضرت عبد المطلب کا ایک ہی بیٹا پیدا ہوا، جبکہ اسی بیٹے کے نام پر عبد المطلب کی کنیت ابو الحارث تھی۔ حارث حضرت عبد المطلب کی حیات میں ہی وفات پا گئے، اس لیے انہوں نے نبوت کا زمانہ ہی نہ پایا۔ حارث کے 4 بیٹے تھے، نوفل بن حارث، عبداللہ بن حارث، ابو سفیان بن حارث اور ربیعہ۔ حضرت عبد المطلب کی دوسری شادی فاطمہ بنت عمرو سے ہوئی۔ اس بیوی سے آپ کے 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ 4 بیٹوں کے نام زبیر، ابو طالب، عبد الکعبہ اور عبداللہ ہے۔ حضرت عبداللہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ہیں۔ چونکہ ان چاروں کی ماں ایک ہے، اس لیے زبیر، ابو طالب اور عبد الکعبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ کے سگے بھائی ہیں۔ ان میں سے بڑے بیٹے زبیر نے حلف الفضول کے قیام میں بہت کوششیں کی۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 24 سال ہوئی تو آپ کے چچا زبیر انتقال کر گئے۔ زبیر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر اور 2 لڑکیاں سبا اور ام حکیم صحابی ہیں۔ دوسرے بیٹے حضرت ابو طالب ہیں، جن کا اصل نام عبد مناف تھا۔ آپ ہی حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد قبیلہ بنی ہاشم کے سردار بنے، اور آپ نے ہی اپنے والد کی اور بھائی عبداللہ کی وفات کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی قبول کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے اعلان نبوت کے بعد ان کی مکمل حمایت کی۔ جب تک ابو طالب زندہ رہے تو مشرکین اور کفار کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی قسم کی سختی کر سکیں۔ ایمان ابو طالب پر مسالک اسلام میں اختلاف ہے۔ اہل تشیع ابو طالب کے ایمان لانے کے قائل ہیں، جبکہ اہل سنت ابو طالب کے ایمان نہ لانے کے قائل ہیں۔ ابو طالب کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑے بیٹے طالب بن ابی طالب تھے۔ باقی بیٹوں میں جعفر تیار، عقیل بن ابی طالب اور علی بن ابی طالب ہیں۔ 3 بیٹیوں میں ام طالب، ام ہانی اور جمانہ ہیں۔ چونکہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ حضرت عبد المطلب کی دوسری شادی فاطمہ بنت عمرو سے 4 لڑکے زبیر، ابو طالب، عبد الکعبہ اور عبداللہ پیدا ہوئے۔ عبد الکعبہ کا نام روایت میں مقوم بن عبد المطلب بھی آیا ہے۔ انہوں نے نبوت کا زمانہ نہیں دیکھا اور اعلان نبوت سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ حضرت عبد المطلب کی تیسری شادی لبنہ بنت حاجرہ سے ہوئی۔ اس شادی سے ایک ہی بیٹا ابو لہب پیدا ہوا، جس کا اصل نام عبد العزا تھا۔ ابو لہب نے اسلام دشمنی میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس کو دردناک عذاب کی خبر دینے کے
لیے قرآن پاک میں ایک پوری سورت نازل کی گئی۔ حضور کا چچا ہونے کے باوجود اس نے اعلان نبوت کے بعد کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ اس نے اور اس کی بیوی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمیشہ کانٹے بچھائے اور آخر کار یہ دردناک موت سے چھوت کی بیماری میں مبتلا ہو کر فوت ہوئے، یہاں تک کہ اس کو دفنانے کے لیے اس کے قبیلے کا کوئی فرد نہ آیا اور اس کو ایک گھڑے میں پھینک کر اوپر سے پتھر پھینک دیے گئے۔ اس کی اولاد میں سے عتبہ، ماتب اور بیٹی درہ نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عبد المطلب کی چوتھی شادی حالہ بنت توحیب سے ہوئی، جس سے حجل اور حضرت حمزہ دو بیٹے اور حضرت صفیہ ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ قوی روایت یہی ہے کہ حجل نے نبوت کا زمانہ نہیں پایا، جبکہ حضرت حمزہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بنے اور دین اسلام کو اس سے خوب تقویت ملی۔ آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوب پیار کیا اور اسلام کی خوب خدمت کی۔ جنگ احد میں آپ نے شہادت پائی۔ حضرت حمزہ نے کافی شادیاں کی، لیکن ان کا کوئی بھی بیٹا زندہ نہ رہا، اس لیے آپ کی نسل نہ چل سکی۔ حضرت عبد المطلب کی پانچویں شادی نتیلہ بنت جناب سے ہوئی، جس سے تین بیٹے زرار، قسم اور عباس پیدا ہوئے۔ زرار نے نبوت کا زمانہ نہ پایا اور قسم بچپن میں ہی فوت ہو گئے، جبکہ حضرت عباس نے اسلام قبول کیا اور جلیل القدر صحابہ میں شمار ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چاچا حضرت عباس سے صرف 2 سال چھوٹے تھے۔ حضرت عباس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفن دفن میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کی۔ حضرت عباس 88 برس کی عمر میں 32 ہجری کو فوت ہوئے۔ آپ نے متعدد شادیاں کی۔ آپ کی اولاد میں فضل بن عباس اور عبداللہ بن عباس مشہور صحابی گزرے۔ حضرت عبد المطلب کی چھٹی اور آخری شادی ممنہ بنت عمر سے ہوئی، جس سے آپ کا بیٹا غداق پیدا ہوا۔ روایات کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ چچا بھی اعلان نبوت سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ فرزندان عبد المطلب میں عباس، ابو طالب، ابو لہب اور حارث کی اولاد چلی، اگرچہ حمزہ، مقوم، زبیر اور حجل کی سلبی اولاد ہوئی تھی، لیکن سب کا خاتمہ ہو گیا، باقی جتنے بھی سب لاولد رہے، اور حضرت عبداللہ کی صرف ایک اولاد ہوئی جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ناظرین کرام، اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔